محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یتیم تھا، تایا نے مجھ کو پڑھنے لکھنے سے محروم رکھا اور اپنے جانوروں کا چارہ لانے پر لگا دیا۔ 15 سال کا ہوا تو میں گھر سے بھاگ گیا۔ ایک ٹرک ڈرائیور مجھ کو ساتھ لے گیا، اس نے مجھ کو بیٹا بنا لیا۔ 3 سال کے بعد میں سعودی عرب پہنچ گیا۔ میں دن رات محنت کر رہا تھا۔ ایک دن مجھ کو فون آیا کہ میرے تایا تائی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر جب پاکستان گیا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میں موبائل ہاتھ میں پکڑے سعودیہ کے روڈ پر بالکل سن کھڑا ہوا تھا۔ جو خبر پاکستان سے مجھ تک پہنچائی گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ بے شک ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ اتنا ظلم کوئی کسی جانور پر بھی نہیں کرتا، مگر وہ مجھے 3 وقت کا کھانا دیتے تھے۔ جب پورے خاندان نے منہ مول لیا تھا، صرف میرے تایا ہی تھے جنہوں نے اپنے سینے سے لگایا تھا، میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مجھے رہنے کے لیے جگہ دی تھی۔ کیا مجھے ان کے پاس جانا چاہیے؟ ایسے کئی سوالات میرے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔ میں اب کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، بلکہ 25 سال کا نوجوان مرد تھا۔ جب میں ان کے پاس سے بھاگ کر آیا تھا تب میں صرف 15 سال کا تھا۔ 10 سال گزر چکے تھے، لیکن 10 سال کے بعد مجھے واپس یاد کیا جا رہا تھا۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ عجیب عجیب سے خیالات دل و دماغ میں گردش کرنے لگے تھے۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ میں چپ چاپ وہیں قریب کی ایک فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا اور بالکل خاموش ہو کر آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگا تھا۔ دل کے ہاتھوں میں اب مجبور ہو رہا تھا، وہ میرا خون تھے۔ پاکستان سے خبر ملی تھی کہ ان کا اور ان کی بیوی کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ دونوں ہسپتال میں زیر علاج ہیں، اور میرے تایا ابو مسلسل مجھے ہی یاد کر رہے ہیں۔ اگر میں وہاں گیا تو وہاں جا کر میں پھنس بھی سکتا تھا، مگر میں نے خود کو سمجھایا تھا کہ پہلے میں ایک چھوٹا بچہ تھا، لیکن اب میں جوان ہوں، خود مختار ہوں، اپنا کماتا کھاتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی سے بیٹھے میں نے اسی غور و فکر میں لگا دیے، اور پھر تھک ہار کر میں نے فیصلہ لے لیا تھا۔ جانے میں ہی فائدہ ہے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میرے لیے جال بچھایا جا رہا ہے، اور وہ جال جتنی مضبوطی سے بچھایا گیا تھا، مجھ جیسا شکار اس کے جال میں الجھ گیا تھا۔ میں نے فوراً ہی پاکستان کے لیے کھڑے کھڑے ٹکٹ بک کروا لیے تھے۔ میں اب سیدھا اپنے گھر کو آ گیا تھا۔ یہاں رہتے ہوئے میں نے اپنا ایک ریسٹورنٹ اور گھر بنا لیا تھا۔ جتنی مدد میری اس ڈرائیور نے کی تھی، میں آج بھی اس کو جھولی پھیلا پھیلا کر دعائیں دیتا رہتا ہوں۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد ہی مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ میری ٹکٹ رات کی بک ہوئی ہے، یعنی میری فلائٹ 10 بجے کے بعد تھی۔ میں نے اپنے تمام ورکرز اور مینیجر کو سختی سے تاکید کر ڈالی کہ کام میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ میرے کاروبار میں اگر نقصان ہوا تو تم سب کی سیلری کاٹ لوں گا۔ سب دھیان سے کام کاج کریں گے۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ میں اپنا کاروبار ملازمین پر چھوڑ کر کہیں دور دوسرے ملک جا رہا تھا۔ 7 سال پہلے میں یہاں پر آیا تھا، اور اب یہاں سے پہلی بار کسی دوسرے ملک کے لیے ٹریول کر رہا تھا۔ سامان وغیرہ سمیٹنے کے بعد میں نے اپنا پاسپورٹ دیکھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لیے میں ایئرپورٹ پر آ گیا تھا۔ ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہوئے بھی میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں یہیں سے واپس لوٹ جاؤں، تایا ابو کے پاس نہیں جاؤں۔ بلا وجہ وہ مجھ سے گلہ شکوہ کریں گے کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میں نے تمہاری ذمہ داری لی تھی۔ کئی چیزیں مجھے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہی تھی، مگر دل و دماغ ہر چیز کی نفی کر رہا تھا کہ بس جتنا بھاگنا تھا تم بھاگ چکے ہو، اب تم کسی پر منحصر نہیں کرتے، اپنا کماتے ہو، اپنا کھاتے ہو، اپنے دل و دماغ میں بس یہ بات بٹھا لو۔ لیکن ایک عجیب سا ڈر تھا جو میرے اندر سرایت کر رہا تھا۔ شاید وہ مار جو مجھے بارش کی رات میں پڑی تھی، وہ لمحہ یاد کرتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ لمحہ سب سے اذیت ناک تھا جب مجھ پر کیچڑ اچھالا گیا۔
میرے دامن کو داغدار کیا گیا۔ میں نے فوراً سے اپنا سر جھٹک دیا۔ میں ایسا کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتا تھا جو مجھے اذیت پہنچاتا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میری فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہونا شروع ہو گئی تھی اور میں اب چپ چاپ جہاز کی طرف بڑھ گیا تھا اور دل میں اللہ کا نام لینے لگا کہ آج جب میں اس سرزمین پر قدم رکھوں گا تو پرانا میرے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، ماضی اس رات ہی دفن ہو گیا ہو۔ لیکن کہتے ہیں نا، جس چیز سے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ چیز آپ کے پیچھے نہ آئے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے اپنے آپ سے بعض اوقات گھن سی آتی تھی کہ کاش میں وہ حرکت نہ کرتا، کاش میں خود کو روک لیتا۔ بے شک میرے تایا نے میرے ساتھ غلط کیا، پڑھانے کی بجائے انہوں نے مجھے باڑے کے کام پر لگا دیا۔ لیکن جو غلطی میں نے وہاں سے بھاگنے سے پہلے کی تھی وہ میں مر کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ہوائی جہاز اپنی بلندیوں پر پہنچ گیا تھا اور میں خاموشی سے آنکھیں بند کیے ماضی کی اس رات میں کھو گیا تھا جس کا تصور بھی میری جان لے لیتا ہے۔ عام دنوں کی مناسبت آج موسم کافی مختلف تھا۔ دوپہر سے ہی بارش کے امکانات تھے، لیکن ابھی تک ایک بوند بھی آسمان سے نہیں ٹپکی تھی۔ تمام کسان دعائیں ہی مانگ رہے تھے کہ بارش ہو جائے، کیونکہ اگر بارش نہیں ہوئی تو ہماری فصلیں نہیں بن پائیں گی۔ جبکہ میں دعا کر رہا تھا کہ بارش نہ ہو، کیونکہ اگر بارش ہو گئی تو میرا باڑا بہت گندا ہو جائے گا جسے مجھے ہی صاف کرنا پڑے گا۔ تایا تو بالکل ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ احتیاط کے طور پر ہم نے جانوروں کو اندر کر دیا تھا اور میں خود جانوروں کی نگرانی کے لیے باڑے کے دروازے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی جب ایک بکھلائی ہوئی لڑکی باڑے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 13 یا 14 سال ہوگی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ آج کی رات مجھے تمہارے باڑے میں پناہ مل سکتی ہے؟ میں تمہاری ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ میں تو اس وقت بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے پیچھے کافی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران و پریشان رہ گیا اور سوالیہ بولا، کیوں، کون لگا ہوا ہے تمہارے پیچھے؟ میں اپنے تایا کو بلاؤں؟ جبکہ وہ اچانک میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور میرے پاؤں کو پکڑتے ہوئے بولی، تمہیں تمہارے پروردگار کا واسطہ ہے، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں بہت مجبور ہوں، مجھے کاٹ کر پھینک دیا جائے گا، مجھے اس باڑے میں رہنے دو، صبح ہوتے ہی میں کہیں دور چلی جاؤں گی، ابھی موسم ایسا نہیں ہے کہ میں آگے سفر طے کروں، آگے جا کر بارش ہو جائے گی اور پھر تم جانتے ہو ہمارے علاقے میں کتنا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا۔ میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں ان باتوں کو سمجھ پاتا۔ میں اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو، یہ باڑا میرا نہیں ہے، میرے تایا کا ہے، یہ جانور بھی انہی کے ہیں اور یہ جگہ بھی تمہیں اگر یہاں پر رہنا ہے تو تمہیں انہی سے اجازت لینی ہوگی، میں تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتا جب تک وہ مجھے اجازت نہیں دے دیتے۔ میری بات سن کر ہی وہ بری طرح رونا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے رونے سے اب مجھے پریشانی ہونے لگ گئی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، پلیز تم رو مت، تمہیں جو بھی مسئلہ مسائل ہیں تم میری تائی کو بتا سکتی ہو، وہ تمہاری مدد ضرور کریں گی، وہ بہت اچھی عورت ہے، میری تایا سے بھی اچھی ہیں۔ لیکن اس نے میری ایک بات نہیں سنی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں تمہارے ماں باپ کا واسطہ ہے، خدا کے لیے میری مدد کر دو، میں مر جاؤں گی۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں اب خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر اب رحم آنے لگا تھا۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، تم اندر آ جاؤ، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ یہ کہتے ہی میں نے باڑے کا دروازہ کھول دیا۔ جتنی پریشان وہ مجھے نظر آ رہی تھی، مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کا خیال کرتا۔ وہ اندر آ گئی تھی جبکہ میں باڑے کا دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے ہی داخل ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میرے کپڑے کافی خراب ہو گئے ہیں، کیا تم مجھے کوئی اپنا
جوڑا لا کر دے سکتے ہو، دیکھو اس میں کتنا کیچڑ لگ گیا ہے۔ میں نے اب اس لڑکی کو فرصت سے دیکھا تھا اور لمحے بھر کے لیے چونک سا گیا تھا۔ وہ لڑکی حسن کا مجسمہ تھی، دور سے بھی زیادہ چمکتا ہوا رنگ، پرکشش نقوش، صحرائی جسم۔ اسے دیکھ کر کسی حور کا گمان ہو رہا تھا۔ میں اس سے نظریں چراتے ہوئے بولا، ہاں میں تمہیں لا دیتا ہوں، تم اس پردے کے پیچھے کپڑے تبدیل کر لینا، تمہارے جسم پر بھی کیچڑ لگا ہوا ہے۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تھا، جبکہ میں چپ چاپ باڑے کے اس حصے کی طرف آ گیا تھا جہاں اکثر میں جانوروں کی حفاظت کی خاطر سو جاتا تھا۔ میں نے اپنا ایک جوڑا نکالا تھا، اس کے قریب آ کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا اور ساتھ میں تاکید بھی کی تھی کہ یہاں سے باہر نہیں نکلنا، کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے تم بیٹھ جاؤ، میں تائی سے کھانا لے کر آتا ہوں، پھر تم کھا لینا۔ یہ کہتے ہی میں باہر آ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ آج کی رات مجھ سے کتنا بڑا امتحان لینے والی ہے۔ میں باہر آیا تو معمول کے مطابق اب بارش شروع ہو گئی تھی اور بہت تیز ہوئی تھی۔ میں نے سر جھٹکا تھا اور چپ چاپ اندر چلا گیا تھا۔ کچن میں کھانا بن چکا تھا، تائی اب آرام کرنے کے لیے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بے شک مجھے باڑے کے کام پر رکھا گیا، لیکن کھانے کے لیے کبھی بھی تائی یا تایا منع نہیں کرتے تھے۔ ان کی یہ بات مجھے سب سے اچھی لگتی تھی۔ میں نے اپنے لیے اور اس لڑکی کے لیے کھانا نکالا تھا۔ میں عموماً 3 روٹی کھاتا تھا، آج میں نے طے کر لیا تھا کہ میں 1 کھا لوں گا، باقی اسے دے دوں گا۔ کم کھاؤں گا تو مر نہیں جاؤں گا۔ یہ احساس اچانک ہی میرے دل میں اجاگر ہوا تھا، حالانکہ میں ایسا نہیں تھا۔ اپنا کھانا میں کسی کو بھی نہیں دیتا تھا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں۔ خیر، میں کھانا لیے جیسے ہی باڑے میں داخل ہوا، لمحہ بھر کے لیے میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا۔ وہ پردے کے پیچھے اپنے کپڑے تبدیل کر رہی تھی، سائے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا تھا، شرم سے میری آنکھیں خود بخود نیچے ہو گئی تھیں، ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ یہ لمحہ نہ جانے کیوں مجھے عجیب کیفیت میں جگڑتا جا رہا تھا۔ اچانک اس لڑکی نے پیچھے سے مجھے پکارا تھا، کیا تم آ چکے ہو؟ میں نے اب خود کو سنبھال لیا تھا، اس لیے اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں میں آ گیا ہوں۔ تم نے کپڑے تبدیل کر لیے تو آ جاؤ، ہم ساتھ کھانا کھا لیتے ہیں۔ چند لمحے کے بعد وہ باہر آئی تو ایک نظر اس پر ڈال کر میں سر جھکا گیا تھا۔ میرے کپڑوں میں اس کا وجود کافی ڈھیلا ڈھالا سا لگ رہا تھا، لیکن اس میں بھی وہ خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں اور وہ چپ چاپ چارپائی پر بیٹھ گئے تھے۔ میں اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ تمہارے پیچھے لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تم کہاں سے بھاگ رہی ہو؟ کوئی چیز چوری کی ہے؟ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، اگر میں نے تمہیں سچائی بتائی تو تم مجھے یہاں سے نکال دو گے، اس لیے جب تک میں یہاں ہوں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ اس کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی تھی۔ میں فوراً سے بولا، مگر کیوں؟ کچھ تو بتاؤ نا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں یہاں سے نہیں نکالوں گا، بلکہ تمہارے لیے تائی اور تایا سے بات چیت کروں گا تاکہ تمہیں باڑے میں نہیں بلکہ گھر کے اندر رہنے کی اجازت مل جائے۔ آگے سے تمہیں بھاگنا بھی نہیں پڑے گا۔ میری بات سن کر وہ سر جھکائے بولی، پلیز خدا کے لیے تم گھر کے اندر نہیں بتانا کہ تمہارے ساتھ باڑے میں ایک لڑکی موجود ہے۔ مجھے بھوکے بھیڑیے کی طرح ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اگر تمہارے گھر والوں کو پتہ چل گیا تو وہ لوگ فوراً خبر پہنچا دیں گے اور مجھے پکڑ لیا جائے گا، اس لیے میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھ پر تھوڑا رحم کر لو۔ اس کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں، فی الحال میں چپ رہا تھا۔ ہم دونوں نے خاموشی سے کھانا تناول کیا تھا اور میں پھر چارپائی سے اتر کر بھوسے کی طرف چلا گیا تھا تاکہ اسی کے ساتھ لگ کر لیٹ جاؤں۔ وہ مجھے اٹھتا ہوا دیکھ بولی، کہاں جا رہے ہو؟ سونے کا ارادہ نہیں ہے شاید تمہارا؟ یہ آرام کا وقت ہے۔ میں نے اس سے بار چونک کر دیکھا تھا،
کہ آخر اسے کیسے پتا کہ یہ وقت میرے آرام کا ہے، لیکن وہ فوراً ہی میری آنکھوں کا مطلب سمجھ گئی اور بات سنبھالتے ہوئے بولی، عموماً باڑے سنبھالنے والے اس وقت تک سو جاتے ہیں کیونکہ ان کے جانور صبح کے وقت انہیں اٹھا دیتے ہیں تاکہ کھانا مل سکے۔ اس کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں یہیں پر سو رہا ہوں، تم آج میری چارپائی پر آرام کر لو، صبح تک تم چلی جاؤ گی نا؟ جبکہ وہ سر ہاں میں ہلا کر لمبی ہو کر لیٹ گئی تھی۔ میں بھی چپ چاپ نیچے زمین پر بھوسے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کہنے کو میں 15 سال کا تھا، مگر نئی نئی جوانی چڑھ رہی تھی۔ عجیب عجیب سے خیالات دل و دماغ میں آتے تھے جنہیں میں جھٹک دیا کرتا تھا۔ آج کل میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا موبائل فون بھی آیا تھا جس نے میرا دماغ مزید خراب کر دیا تھا۔ میں نے نظریں گھما کر اس لڑکی کی طرف دیکھا تو وہ بھی اب بھی چپ چاپ باڑے کی چھت کو گھور رہی تھی۔ یقیناً وہ کسی سوچ میں مبتلا تھی، نہ جانے کیوں میرا دل اسے دیکھ کر مچل اٹھا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کرنے کو دل چاہ رہا تھا، لیکن اس کا کھینچا کھینچا انداز مجھے کچھ بھی کرنے سے روک رہا تھا۔ وہ جو بھی تھی بہت ہی تمیزدار اور سلیقہ شار لڑکی تھی۔ فی الحال میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور کب گہری نیند میں چلا گیا تھا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا، مگر کچھ ہی دیر کے بعد مجھے زمین پر بے چینی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے شروع سے ہی چارپائی پر سونے کی عادت تھی، میں کبھی بھی زمین پر نہیں لیٹا، ابا کی زندگی میں بھی اور ابا کے مرنے کے بعد بھی۔ اب میں جاگ گیا تھا، نظریں باڑے کے اندر گھمائیں تو سب چیزیں محفوظ تھیں۔ بارش اب بھی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ میری نظر بھٹکتے ہوئے اس لڑکی پر چلی گئی تھی۔ وہ کافی ترتیب سے گہری نیند سو رہی تھی۔ اچانک ہی میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور قدم بقدم چلتا ہوا چارپائی پہ قریب آ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی، ایسا لگتا تھا دل سینہ پھاڑ کر باہر کو آ جائے گا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل عجیب کیفیت میں مبتلا تھا۔ جب اچانک میں نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ بڑھا دیا اور اس کا دوپٹہ کھینچ کر اس کے ساتھ میں وہ سب کچھ کر گیا تھا جس کے بارے میں سوچ کر ہی اب میری جان نکل جاتی تھی۔ ابھی میں مزید گہرائی میں جاتا، اچانک جب ایئر ہوسٹس نے مجھے پکارا میں فوراً خیالوں کی دنیا سے لوٹ آیا تھا۔ گردن گھما کر دیکھی تو سامنے ایک خوبصورت دوشیزہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے کھانے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی، جبکہ میں نے مختصر سا مینیو بتا کر ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ لیکن اب دھیان لگانے پر بھی میں ماضی کی ان دردناک یادوں میں نہیں جا پا رہا تھا جس کا سوچنا بھی میں گناہ سمجھتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کھانا آ گیا تھا۔ ساتھ بیٹھا پیسنجر بھی اب مجھ سے باتیں کرنے لگا تھا، جس کی وجہ سے میں اب اپنی حقیقت میں واپس لوٹ کر آ گیا تھا۔ ماضی کچھ دیر کے لیے میری زندگی سے غائب ہو گیا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا یہ ماضی جو مجھے اچانک یاد آنے لگا ہے یہ کتنا بڑا امتحان لینے والا ہے۔ پاکستان جانا میرے لیے کتنا عذاب ناک ہونے والا ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے پاکستان لینڈ کر گیا۔ میں لاہور ایئرپورٹ پر اترا تھا۔ اب مجھے سفر کر کے اپنے گاؤں جانا تھا۔ ایئرپورٹ سے نکل کر میں نے گاڑی بک کی تھی اور اس میں بیٹھ کر میں ایک بار پھر ماضی کی ان یادوں میں کھو گیا تھا جو سلسلہ میں نے جہاز میں بیٹھ کر جوڑا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ مراسم بڑھا کر میں خود تنگ رہ گیا تھا۔ اس نے مجھے روکنے کی کوشش کی تھی، وہ مجھے روتے روتے منع کرنے لگ گئی تھی، مگر میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ مجھ پر شیطان سوار ہو چکا تھا جس کے باعث میں سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ لیکن اگلی صبح میرے لیے جان لیوا تھی۔ مجھے اس نامناسب حالت میں میرے تایا نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے آتے ہی میرے کمر پر زور زور سے چھڑی برسانا شروع کر دی تھی۔ میں ہڑبڑا کر جاگا تھا، وہ لڑکی بھی خوف سے جاگ گئی تھی۔
وہ میرا کان مروڑتے ہوئے بولا، یہ سب کیا گند خانہ لگایا ہوا ہے؟ کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس وقت کیا بولوں۔ اچانک ہی وہ لڑکی کھڑی ہوئی تھی اور بنا پیچھے دیکھے باڑے سے بھاگ گئی تھی۔ میرے تایا اسے پکڑنے کے لیے بھاگے تھے لیکن وہ نہیں ٹھہری تھی۔ وہ اتنی شدت سے بھاگی تھی کہ لمحے میں ہی ہمارے باڑے کے آگے سے کہاں گم ہوئی کچھ پتہ نہیں چلا تھا، جبکہ میں وہیں گمسم بیٹھا ہوا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے گہرے خواب سے جگا دیا ہو اور حقیقت میں لاپٹخا ہو۔ اندر آتے ہی انہوں نے مجھے ڈنڈے سے مارنا شروع کر دیا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ گالیاں بھی نکال رہے تھے۔ بدبخت، تجھے اس دن کے لیے میں نے اپنی آغوش میں لیا تھا کہ تو ایسا کام کرے گا، وہ بھی میری روزی روٹی کی جگہ۔ آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے اب اپنی چپل اتار لی تھی اور غصے سے میرے سر پر برسانے لگ گئے تھے۔ میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دیں، میں اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ میں خرافات میں بہک گیا تھا لیکن مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ میں بار بار ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا تھا لیکن وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ فرعون بن گئے تھے اور مارنے کی آواز سے میری تائی بھی آ گئی تھی، اور جب انہوں نے مارتے مارتے میرے کارنامے کا بتایا تو وہ بھی مجھے خوب مارنے پیٹنے لگ گئی تھیں، ساتھ ساتھ گالیاں بھی نکال رہی تھیں کہ تو ہمارا خون ہو کر ایسی غلاظت بھری حرکت کر رہا ہے، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر میں وہاں سے بھاگا تھا اور باڑے سے بہت دور آ گیا تھا۔ مجھے اب رونا آ رہا تھا کہ میں نے یہ بیٹھے بٹھائے خود کے سر کیسی مصیبت لے لی ہے۔ کیا مجھے یہاں سے بھاگ ہی جانا چاہیے؟ لیکن اگر میں بھاگ گیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ ایسے کئی خیالات میرے دل و دماغ پر حاوی ہونے لگ گئے تھے، اور چلتے چلتے میں نے اپنے گاؤں سے اتنا دور نکل آیا تھا کہ پیچھے اب پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب میرے قدم مین روڈ کی طرف آ گئے تھے۔ میں اتنا اپنے خیالوں میں گمسم تھا کہ آگے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہا تھا۔ اچانک جب مجھے ایک ٹرک کے ہارن کی آواز آئی تھی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو ٹرک رفتار سے آ رہا تھا۔ میں فوراً سے ایک طرف کو ہو گیا تھا۔ جب اس نے میرے قریب پہنچ کر بریکیں لگائی تھیں، مجھے اب معلوم تھا کہ یہ آدمی مجھے اب مارے گا۔ بلا وجہ کسی کی گاڑی کے سامنے آنا اور مرنے کی کوشش کرنا بھی اگلے کو نقصان دے سکتا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا تھا اور میرے قریب آتے ہی میرا کندھا پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا، پاگل ہو تم؟ اگر ابھی بروقت میں بریک نہیں لگاتا تو تمہیں نقصان ہو جاتا۔ سمجھ نہیں آتی یہ بات؟ جبکہ میں روتے ہوئے بولا، میں بہت مجبور ہوں، مجھے مارنا مت، ویسے ہی مجھے بہت مار پڑی ہے۔ میرے رونے پر اس نے اب میرا جائزہ لیا تھا۔ نیل زدہ چہرہ، ہاتھ پاؤں بھی کافی نیلے ہو رہے تھے، اور پھر نڈھال وجود کے ساتھ اس آدمی کو اچانک ہی مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کہیں سے بھاگے ہوئے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تھا تو وہ مجھے لیے اب ٹرک کے پاس آ گیا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم بھوکے ہو؟ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ مجھے اب ٹرک میں بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے خوف آ گیا تھا کہ کہیں یہ آدمی اغوا کار تو نہیں، لیکن میں اس وقت اتنا پریشان تھا کہ مجھے کسی کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی، اس لیے میں خاموشی سے اس کے ٹرک میں چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھتے ہی اس نے میرے لیے کھانا رکھا تھا اور میرے سر پر پیار کرتے ہوئے بولا، پریشان نہیں ہو، کھانا کھاؤ، اس کے بعد مجھے بتاؤ تم گھر سے بھاگے کیوں ہو، ہوا کیا ہے؟ میری سانسیں ابھی بھی تیز ہو رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے کھانا حلق میں انڈیلا تھا اور پانی پی کر گہری سانس لے لی تھی۔ خوف کے مارے میرا جسم ابھی بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، اب بتاؤ گھر سے کیوں بھاگی ہو؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس آدمی کو میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں، کہ آج میں نے ایک لڑکی کی عزت کو خراب کیا ہے
اور اب اپنے تایا اور تائی کے ڈر سے یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن فی الحال میں نے بات کو گھما دیا تھا۔ تو اس آدمی نے مجھ سے صرف اتنا پوچھا تھا، کیا تم میرے ساتھ رہو گے یا پھر تمہیں میں واپس تمہارے گاؤں چھوڑ آؤں؟ مگر میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر رو پڑا تھا کہ تم جو کام مجھ سے کرواؤ گے میں کروں گا، میں بہت محنت کش ہوں، میں تمہارا غلام بن جاؤں گا، ابھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو۔ نہ جانے وہ اللہ کا فرشتہ کہاں سے آیا تھا، میری مدد ہو گئی تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ لیے گوجرانوالا آ گیا تھا۔ سامان ڈلیور کرنے کے بعد ہم لوگ اب کراچی کے لیے سفر شروع کر چکے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے ڈھیر باتیں کروں۔ وہ میرے ساتھ بہت شفقت پیار سے پیش آ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ 15 دن باہر رہتا ہے اور صرف 5 دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارتا ہے۔ اگر میں اس کے ساتھ رہوں گا تو اسے اولاد کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ میں نے کام کے دوران اس کا کافی سامان گاڑی سے نیچے اتارا تھا اور وہ مجھ سے اب کافی متاثر ہوا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ڈر بھی کافی لگ رہا تھا کہ نہ جانے تایا میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، اور وہ لڑکی کون تھی جو اچانک میری زندگی میں چلی آئی تھی اور تہلکہ مچا کر چلی گئی تھی۔ بار بار میرے ذہن میں اسی لڑکی کا خیال آ رہا تھا۔ کراچی پہنچ کر میں نے اس کی بہت مدد کی۔ اب ہم سیدھا پشاور کے لیے سفر کرنے والے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ ہم اسی طرح سے جگہ جگہ ٹریول کرتے تھے۔ تقریباً 3 سال کے بعد اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر ایک بات کہی تھی، اگر تم ساری زندگی میرے ساتھ رہے تو تمہارا مستقبل بھی یہی بن جائے گا، ایک ٹرک ڈرائیور کی زندگی۔ میں نے تمہیں اپنی اولاد کہا ہے، میں تمہارے لیے کچھ اچھا ہی چاہتا ہوں۔ میرا بہنوئی دبئی میں ہوتا ہے، وہ ریسٹورنٹ کا کام کاج کرتا ہے۔ اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمام کارروائی مکمل کروا لیتا ہوں، اب تم صرف حکم کرو۔ میرے پاس کوئی کاغذات نہ تھے، میں بالکل خالی ہاتھ تھا، اور ویسے بھی اماں ابا کے مر جانے کے بعد میرے تمام کاغذات سلام میں بھی بہہ گئے تھے، اور تایا کے پاس بھی میں بالکل خالی ہاتھ پہنچا تھا، اس لیے مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے فوراً سے حامی بھر لی تھی کہ جب میرے اپنے ہی میرے قریب نہیں تو میں اس پاکستان میں رہ کر کیا کروں گا۔ آپ جو میرے ساتھ کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ اور ان کی محنت اور لگن نے 15 دن میں ہی میرے تمام کاغذات تیار کروا دیے تھے۔ نہ جانے اس آدمی نے کیسے کیا تھا، میں آج تک جان نہیں پایا۔ وہ فرشتہ صرف انسان میرے لیے ایک مہربان شخصیت تھا۔ انہوں نے میرے تمام کام پورے کیے تھے، ٹکٹ کے پیسے، پاسپورٹ، ہر شے اپنے ذمے لی تھی۔ اس آدمی کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، بالکل ایک ماں کی طرح میرا خیال رکھا کرتی تھی۔ میں کہاں سے نکل کر کہاں پہنچ گیا تھا مجھے خود معلوم نہ تھا۔ 3 سال کے بعد میں پاکستان کی سرزمین چھوڑ کر دبئی روانہ ہو گیا تھا۔ وہیں پر میں نے اتنی لگن سے کام کیا کہ میں اب ایک ریسٹورنٹ کا مالک تھا۔ میرے نیچے پورے 15 بندے کام کرتے تھے اور ان سب کا سربراہ میں تھا۔ ہر مہینے کے آخر میں میں سب کو لنگر کھلاتا تھا، مگر اب میرے اس منہ بولے باپ نے ہی مجھے اطلاع پہنچائی تھی کہ معلوم ہوا ہے تمہارے تایا اور تائی کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ دونوں ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تمہارا تایا تمہیں پکار رہا ہے، تم لوٹ آؤ۔ میرے تایا کے پاس آگے پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا گھر، ان کا باڑہ اور ان کی زمینیں میرے حصے میں آ جائیں گی، لیکن میں نے پلٹ کر دوبارہ انہیں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہی مجھے یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں لوٹ کر گیا تو وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ ان کا اس لڑکی سے کیا لینا دینا، وہ جو بھی تھی اب ان کی زندگی سے جا چکی ہے۔ میں نے جو غلطی کی تھی مجھے اس کی شرمندگی ہے، مگر اس مار نے میرا دل ان سے بدظن کر ڈالا تھا اور میں چاہ کر بھی ان کے پاس نہیں جا پایا تھا۔
ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھیں کہ لفظوں سے بیان کرنا باہر تھا۔ خیالوں کی دنیا سے میں اب واپس لوٹ آیا تھا۔ ہر طرف ہریالی ہریالی ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے تایا اور تائی کس ہسپتال میں ہیں۔ فی الحال میں نے گھر جا کر وہاں کے لوگوں سے ہی معلوم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں پیسے بھی اتنے ساتھ لایا تھا کہ ان کا علاج کروا سکوں، اور دل ہی دل میں ارادہ بھی کر لیا تھا کہ اگر ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہوا تو ان دونوں کو اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا، وہیں پر ان کا علاج کرواؤں گا۔ میرا ایک ہی رشتہ تھا اور میں اب اس رشتے کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ گاڑی ہمارے گھر کے سامنے رکی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو پیسے دے کر میں اب گھر کے اندر چلا گیا تھا۔ سب کچھ 10 سال پہلے جیسا ہی تھا۔ ہاں، اب کافی پرانا ہو گیا تھا، لیکن کچھ تبدیلیاں آئی تھیں۔ باڑے کے دروازے پر پھول لگے ہوئے تھے، گھر کے دروازے کے قریب بھی پھول ہی پھول تھے، اور ساتھ 2 سائیکل بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں حیران ہوا تھا یہ سائیکل کس کی ہے، مگر فی الحال میں سر جھٹک کر اندر چلا گیا تھا۔ گھر ویسا ہی تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے کتنا عرصہ یہاں گزارا تھا۔ اپنی سرزمین کا احساس مجھے ایک ایسی خوشبو محسوس کروا رہا تھا کہ جس کی کوئی حد بھی نہ تھی، لیکن ایک لمحے کے لیے میں ٹھٹک کر رہ گیا تھا۔ گھر کے اندر جو کمرہ اسٹور روم کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ کافی سجا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں اب اس کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو دوسرا جھٹکا میرے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ پورا کمرہ کافی اچھے طریقے سے سجا ہوا تھا۔ 4 پائی یہاں پر، بستر الماری، یعنی تایا نے گھر کرائے پر دے رکھا تھا۔ میں فوراً ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ کسی کے کمرے کے اندر جانا اچھی بات نہیں ہوتی تھی۔ میں اپنا سامان ایک طرف رکھ کر اب باہر آ گیا تھا اور پڑوس کی خالہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آواز دیتے ہی وہ خاتون باہر آ گئی۔ میں نے جب اپنا تعارف کروایا تو اچانک ہی وہ میرے قریب آ کر مجھے پیار کرنے لگ گئی، مجھے دعائیں دینے لگیں کہ اللہ نے تمہیں کسی فرشتے کی طرح پاکستان بھیجا ہے، تمہارے بغیر سب کچھ ادھورا رہ گیا ہے، تمہارا تایا بوڑھا ہو چکا ہے، وہ سب چیزیں نہیں سنبھال سکتا، اگر تم باہر ملک چلے گئے تھے تو کم از کم اپنے خاندان کا تو خیال رکھتے، تم ساری ذمہ داری اپنے تایا پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرانگی ہوئی، مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ تایا کے خاندان کی ذمہ داری میں کیوں اٹھاؤں؟ لیکن فی الحال میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ میرے تایا اور تائی کون سے ہسپتال میں ہیں، خدارا مجھے بتا دیں۔ میری بات سن کر اس عورت نے مجھے ایڈریس دے دیا تھا۔ یہ ہمارے گاؤں کا قریبی ہسپتال ہی تھا۔ میں فوراً ہی باہر آیا تھا اور ایک رکشے میں بیٹھ کر سیدھا ہسپتال کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل ہی دل میں دعائیں کر رہا تھا کہ رب العالمین میرے تایا اور ان کی بیوی کو سلامت رکھنا۔ میں اتنے سالوں کے بعد آیا ہوں، ان کو باحفاظت دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ حقیقت اس طرح رخ موڑنے والی ہے۔ تایا اور تائی تو ایک بہانہ، بلکہ پاکستان میں میرے لیے ایک نیا سرپرائز کھڑا ہے۔ میں جیسے ہی ہسپتال میں داخل ہوا، اپنے تایا کا نام بول کر ان کے بارے میں دریافت کیا تو وہ آئی سی یو کی طرف اشارہ کرنے لگی تھی۔ میں فوراً آئی سی یو کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے آدمی نے مجھے اندر جانے سے روک دیا تھا کہ بنا اجازت آپ اندر نہیں جا سکتے، لیکن آپ ان کے خاندان سے پوچھ لیں، اس کے بعد آپ کو اندر جانے دیا جائے گا۔ میں فوراً سے بولا تھا کہ ان کا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ دونوں میاں بیوی میرے تایا اور تائی ہیں، یہاں کے محلے والے انہیں ساتھ لائے ہیں، میں ان کا سرپرست ہوں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، کیا ہو گیا بھائی؟ ان کی سرپرست ان کی بہو اور ان کے پوتے ہیں، آپ جاؤ یہاں سے، پہلے ان سے اجازت لو، اس کے بعد اندر جانا۔ مجھے جھٹکے پر جھٹکا مل رہا تھا۔ اس عورت کی باتیں بھی عجیب و غریب سی، اور اب اس آدمی کی باتیں بھی۔ میں فوراً سے بولا تھا کہ ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو بہو
کہاں سے پیدا ہو گئے اور پوتے بھی ہو گئے، عجیب بات کرتے ہو، میں ان کا بھتیجا ہوں، مجھے اندر جانا ہے۔ مگر وہ فوراً بولے، اگر تم آئی سی یو کے سامنے شور شرابہ کرو گے تو ہم مجبوراً گارڈز کو بلا کر تمہیں باہر کر دیں گے، چپ چاپ جا کر وہاں بیٹھ جاؤ۔ ان کی بہو اور پوتے کنٹین گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی آئیں گے تم اندر چلے جانا۔ جبکہ میں اب بکھلایا سا ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کیا واقعی ان کی بہو اور پوتے بھی ہیں؟ شاید وہ کرایہ دار جسے کمرہ دیا ہو وہی ان کو اپنا ساس سسر مان بیٹھی ہیں، اور ان کے بچے میرے تایا کو دادا وغیرہ کہہ کر پکار رہے ہوں گے۔ میں نے خود ہی اپنا دماغ بنا لیا تھا، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ 10 سال پہلے کی گئی ایک غلطی کتنی بڑی سزا بن کر مجھ پر نازل ہونے والی ہے۔ چند لمحے کے بعد اچانک ہی مجھے ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی گردن موڑ کر داخلی دروازے کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں اپنی جگہ پر سن ہو گیا تھا۔ سامنے سے ایک لڑکی چلتی ہوئی آ رہی تھی، کالی چادر میں۔ اس نے اپنا وجود چھپایا ہوا تھا، لیکن چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسا کسی نے میرا دل مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ ان بچوں کی طرف نظر گئی جو اس عورت کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا جیسے وہ دونوں میرا عکس ہوں۔ 9 سال کے وہ دونوں لڑکے بالکل ہو بہو میری شکل کے تھے، جبکہ اب وہ لڑکی بھی مجھ سے ذرا فاصلے پر رک گئی تھی اور مجھے اجنبی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، آپ کی تعریف؟ آپ کون ہو؟ اس بار میرا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں 10 سال پہلے کافی دبلا پتلا تھا، لیکن اب میں جم وغیرہ کر کے خود کو کافی مضبوط بنا لیا تھا۔ قد بھی نکل گیا تھا، جسامت بھی بھاری ہو گئی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا، میں قاسم، تایا ابو کا بھتیجا ہوں، باڑے میں کام کرنے والا لڑکا۔ تم کون ہو اور یہ بچے؟ اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا جب وہ لڑکی اچانک ہی کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے چلائی تھی اور زمین پر بیٹھتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، تم لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ تم ایک سایہ ہو جو ابھی کے ابھی میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے تم وہ نہیں ہو۔ جبکہ وہ دونوں بچے پریشان سے ہو کر اپنی ماں کو سنبھالنے لگ گئے تھے، میں بالکل بے یقینی سے اس لڑکی کے تاثرات دیکھے جا رہا تھا۔ تم روز میرے خواب میں آتے ہو، لیکن جیسے ہی میں تمہیں ہاتھ لگانے لگتی ہوں تم ہواؤں میں تحلیل ہو جاتے ہو۔ آج بھی تم ہوا میں تحلیل ہو جاؤ گے، مجھے پتہ ہے۔ تم چلے جاؤ، خدا کے لیے تم چلے جاؤ۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، جبکہ میں اب دھیرے دھیرے اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ دوبارہ چیخنا چلانا شروع کرتی۔ اس سے پہلے ہی میں نے اس کی دونوں کلائیوں کو تھام لیا اور اس کا ہاتھ نیچے کرتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کیوں چیخ چلا رہی ہو؟ کون ہو تم؟ میرا لہجہ لڑکھڑا سا رہا تھا۔ میں کوئی خواب نہیں ہوں، میں حقیقت ہوں، میں وہی باڑے والا لڑکا۔ کیا تم وہی ہو جو اس رات میرے باڑے میں پناہ لینے کے لیے آئی تھی؟ سچ سچ بتانا خدا کے لیے۔ اور یہ بچے کون ہیں؟ جو اچانک وہ لڑکی مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم باہر ممالک سے آ گئے ہو۔ تم کیوں آئے ہو؟ کیا تم میرے لیے آئے ہو یا اپنے تایا تائی کے لیے آئے ہو یا پھر اپنے بچوں کے لیے؟ بچوں کا لفظ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے۔ وہ کیا بول رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو اچانک وہ آدمی جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی سی یو کے پاس کھڑا تھا، وہ ہمیں دیکھتے ہوئے بولا، اندر آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ میں اب اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا، اسے وہیں پر چھوڑ کر اندر آ گیا تھا، مگر اگلا لمحہ میرے لیے چونکا دینے والا تھا۔ دوسرا بیڈ خالی تھا، صرف تایا کا ہی بیڈ بھرا ہوا تھا۔ تائی کہاں تھی؟ فی الحال میں نے کچھ نہیں کہا تھا، بس ان کے پاس آ گیا۔ وہ پہلے کی نسبت اب کافی بوڑھے ہو چکے تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے اچانک ہی رو پڑے۔ ان کی تکلیف کو دیکھ کر میں فوراً ہی ان کے گلے سے جا لگا تھا، جبکہ وہ کافی دکھ تکلیف میں تھے۔ ہاتھ پاؤں
سر، ہر جگہ پٹیاں تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم آ گئے ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے قاسم ہو نا۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا تو وہ میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولے میں نے تمہاری امانتوں کو بہت پیار سے سنبھالا ہوا ہے، جتنا ٹائم تم نے میرے باڑے کو دیا مجھے دیا، میں نے ان سب کا قرض ادا کر دیا ہے۔ میں نے اس رات تمہیں بہت مارا پیٹا تھا اور میں نے غلط بات پر بھی نہیں مارا تھا، میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا، مگر اب میں تم سے وعدہ لے کر مرنا چاہتا ہوں، تم اس لڑکی کا خیال رکھنا، یہ بچے تمہارے ہیں، یہ عورت تمہاری ہے۔ تمہارے چلے جانے کے بعد ہم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے اور اس نے ہمارا سارا دن یہ حاملہ کیفیت میں پورا باڑا سنبھالتی رہتی تھی، تمہاری تائی پر غصہ کرتی لیکن یہ نہیں سنتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جن بچوں کی وجہ سے وہ اس چھت کے نیچے ہیں وہ ان کے باپ کی جگہ وہ سنبھال لے گی، اور وہ سنبھال رہی تھی۔ تمہارے چلے جانے کے بعد اس نے ہمیں قاسم کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن اب میرا بچنا ممکن نہیں ہے، میرا آخری وقت ہے، تم سب سنبھال لینا اور اس لڑکی سے نکاح کر لینا۔ جس وقت تم بھاگے تھے یہ لڑکی ہمیں مل گئی تھی، دراصل یہ بڑی حویلی کی وہ لڑکی ہے جسے ونی کیا گیا ہے، لیکن جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ ان کے ساتھ غلط کاری ہو چکی ہے تو ان لوگوں نے اسے نکال دیا اور پھر ہم نے اسے پناہ دی۔ تمہاری تائی تو اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی تھی، لیکن 1 مہینے کے بعد ہمیں معلوم ہوا یہ ماں بننے والی ہے، اور وہ بھی 2 جڑواں بچوں کی۔ ہم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا، یہ بچے تمہارے ہی ہیں، اب تم اس کا سہارا بن جاؤ، کیونکہ اس نے 10 سال تم سے وفا نبھائی ہے۔ اپنی تایا کی بات سن کر میں بھی سانس لینا بھول گیا تھا، مجھے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میں پاکستان کو اتنا یاد کیوں کرتا تھا، راتوں کو چیخ کر کیوں اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے بابا بابا کہہ کر پکار رہا ہے، کوئی قاسم کہہ کر رو رہا ہے۔ یعنی حقیقت یہ تھی، ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ جب اچانک تایا کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی اور وہ یکدم 3 ہچکیاں لے کر آنکھیں بند کر کے چلے گئے تھے۔ فوراً افراتفری مچ گئی تھی، میں تو صرف ایک کونے میں کھڑا ایک ایسے سکتے کی کیفیت میں تھا کہ میں کسی کو اپنی حالت نہیں بتا سکتا تھا۔ یہاں آتے ساتھ ہی مجھے 3 جھٹکے لگے تھے۔ پہلا جھٹکا تایا تائی کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا، دوسرا ایک عورت جو میرے نام پر بیٹھی ہوئی تھی، اور تیسرا میرے بچے۔ اس وقت میں خوب رویا تھا، یہ رونا تائے کی موت کا نہ تھا بلکہ اپنی بے بسی کا تھا کہ میں اپنے گھر سے اتنا غافل کیسے ہوا، میرے پیچھے میرا ایک خاندان بن چکا ہے۔ ان کا تمام تدفین کا خرچہ میں نے خود اٹھایا تھا۔ تمام مراحل سے فراغت پا کر میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ جس وقت میں نے اس سے بات کی وہ خوب روئی۔ اس کا کہنا تھا کہ بے شک تم نے میرے ساتھ غلط کیا، لیکن تمہارے ایک عمل سے میری زندگی تباہ و برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ وہ حویلی والے مجھے قتل کر دیتے، میری زندگی کو روند دیتے۔ میں دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے خوب معافیاں مانگتی تھی کہ جو بھی ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے جس کا کفارہ میں ساری زندگی ادا نہیں کر سکتا۔ میں نے ان بچوں کو اپنا نام دیا تھا کیونکہ وہ میری اولاد تھے۔ باڑا، گھر، زمینیں میں نے سب چیزیں فروخت کر دیں اور اپنی بیوی کو لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سعودی عرب شفٹ ہو گیا ہوں۔ وہ لڑکی بہت اچھی ہے، اس لیے مجھے کسی عورت کی طلب نہیں ہوئی۔ کتنی عورتوں نے مجھے خود شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں اپنایا۔ شاید میرے نام سے منسوب ایک عورت بیٹھی تھی، اس لیے میں کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں پایا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، اگر آپ کچھ کرتے ہو تو وہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ آپ حقیقت سے کبھی نہیں بھاگ سکتے۔ حقیقت ایک نہ ایک دن آپ کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائے گی اور آپ کو آئینہ ضرور دکھائے گی۔ جو آپ نے کیا ہے اس کا انجام اب آپ کے سامنے ہے، لیکن میرا انجام خوبصورت تھا
اور میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔